السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ تو بیٹا آج ہم اسی میں جو الدرس الخامس پڑھ رہے تھے، اس کا سوال الثالث رابع والخامس یہ حل کریں گے اور اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو یہ آپ نوٹ فرما لیں، یہ کام آج آپ نے مکمل کرنا ہے، اور اسی طرح جو سوال اول اور ثانی حل کر چکے ہیں اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اگر ابھی مکمل نہیں کیا تو اس کو آپ مکمل کر لیں گے۔ تو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی آپ کتابیں کھول لیجئے۔ بیٹا اس سے پہلے ہم جو گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں اشارہ اور اس کی اقسام پڑھی تھیں، اور آج ہم جنس و عدد پڑھیں گے۔ تو عربی میں اسماء اشارہ مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ آتے ہیں۔ اسی طرح ایک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الفاظ ہیں، دو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ الفاظ ہیں، اور جمع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الگ اسم اشارہ ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ واضح ہوگی، سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیے گا، یہ جو صفحہ اس پہ جو تفصیل ذکر کی گئی ہے، اس میں اشارہ قریب اور بعید، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، قریب اور یہ بعید۔ پھر اس میں قریب کی پھر آگے مذکر کے علیحدہ الفاظ ہیں، مؤنث کے علیحدہ الفاظ ہیں، بعید کے لیے بھی مذکر کے علیحدہ ہیں اور مؤنث کے علیحدہ الفاظ آتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، جیسے بیٹے دیکھیں یہاں پر مذکر اور مفرد کے لیے آتا ہے حاذا، اور مؤنث مفرد کے لیے آتا ہے حاذہ۔ کوئی قریب چیز پڑی ہو تو مذکر لفظ ہوگا تو حاذا، مؤنث لفظ ہوگا تو حاذہ۔ تثنیہ دو ہوں گے تو مذکر کے لیے حاذانی اور مؤنث کے لیے ہاتانی۔ وہی جو مؤنث کی علامت تا بتائی گئی تھی تو وہ تا اس کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہے ہا اولائی، اور مؤنث کے لیے بھی ہا اولائی۔ اسی طرح ہم بعید کے لیے آتے ہیں تو ذالکا مذکر کے لیے، بعید کوئی دور چیز ہے تو ذالکا، اور مؤنث کے لیے تلکا، جیسا کہ قرآن مجید کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اب ذالکا وہ کتاب ہے، تو یہ دور کے لیے مذکر کے لیے اشارہ ہے۔ اور اسی طرح مفرد کے لیے دوسرا جو اشارہ ہے وہ ذانی کا، اور جو تثنیہ کے لیے جو لفظ ہے تثنیہ کے لیے مؤنث کے لیے بعید کا تانی کا، اور جمع کے لیے ایک ہی لفظ ہے الائی کا اور الائی کا۔ تو گویا کہ مؤنث مذکر قریب اور مؤنث مذکر بعید کے لیے دو الفاظ ہو گئے، قریب کے لیے ہا الائی اور بعید کے لیے الائی کا۔ تو یہ الفاظ ہو گئے مؤنث اور مذکر کے لیے، قریب اور بعید کے لیے۔ دوبارہ دیکھ لیں، حاذا، حاذانی، ہا اولائی، حاذہ، ہاتانی، ہا اولائی۔ اگر ہم اس میں آتے ہیں بعید کے لیے ذالکا، ذانی کا اور اولائی کا، اور اسی طرح تل کا، تانی کا اور اولائی کا، یہ الفاظ اس طرح آتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم جو ہماری تدریبات میں جو سوالات چل رہے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں سوال حل کر لیا تھا، سوال الثانی۔ آج ہم سوال الثالث رابع آج ہم حل کریں گے۔ تو دیکھیے بیٹا، اس میں سوال الثالث دی گئی مثالوں سے اس میں اشارہ مؤنث اور مذکر الگ الگ کر کے لکھیے۔ اب یہ تمام اسماء اشارہ ذکر کیے گئے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مؤنث کے کون سے ہیں اور مذکر کے کون سے ہیں۔ تو جی بیٹا بتائیے، حاذا یہ مؤنث کا ہے یا مذکر کا ہے؟ جی بالکل درست، یہ مذکر کا ہے اور قریب کا ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اس کے ساتھ آگے ہا نہیں لگی ہوئی، اس کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ اس کے آخر میں آتا ہے جیسے مؤنث کے، اس لیے حاذہ ہی آتا ہے۔ تو اب یہاں پر حاذا لکھ دیں گے اور یہاں حاذہ ہی۔ اب دوسری مثال دیکھیے، حاذانی، ہاتانی، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بھی یہ قریب کے لیے ہے، اور یہ تثنیہ مذکر کے لیے، اور یہ تثنیہ مؤنث کے لیے۔ بالکل درست فرمایا، حاذانی یہاں لکھ دیں گے اور ہاتانی ادھر آ جائے گا۔ آگے اولئک اور تلک، اولئک اور تلک، تو اولئک کس کے لیے آتا ہے؟
جی یہ بعید کے لیے آتا ہے مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے، اور تلکا یہ مفرد کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، اولئک جبکہ دونوں کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال ثالث ہو گیا، بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس کو آپ اسی طرح حل کر لیں گے، لکھ لیں گے۔ آگے سوال الرابع، درج ذیل الفاظ کے ساتھ اس میں اشارہ لگائیے۔ اب یہ چیزیں موجود ہیں، اس کے ساتھ آپ اس میں اشارہ قریب کا بھی لگا سکتے ہیں، بعید کا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ایک خیال کرنا ہوگا کہ جو مؤنث ہے اس کے ساتھ مؤنث کا اشارہ آئے گا، جو واحد ہے اس کے ساتھ واحد کا آئے گا، جو تثنیہ ہے اس کے ساتھ تثنیہ کا، جو جمع ہے اس کے ساتھ جمع کا آئے گا۔ یہ خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس میں اشارہ اس کے ساتھ لگانا ہے۔ اب دیکھیے لفظ لکھا ہوا کتابن، تو اب یہ بتائیے، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ علامت تانیث نہیں ہے اور نہ ہی یہ مؤنث حقیقی میں شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ مذکر لفظ ہوا۔ تو مذکر کے لیے سب سے پہلے ہم قریب کا اشارہ کریں گے، تو یہ ذکر کریں گے ھذا کتابن، ھذا کتابن، اور اگر بعید کا اشارہ کرنا ہو تو کہتے ہیں ذالک کتابن، وہ کتاب ہے، مذکر کا اشارہ ہو گیا۔ اب دوسرے لفظ پہ، دوسرے نمبر پہ دیکھیں ساعتن، اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو اس کے آخر میں تا لگی ہے گولتا، جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو یہ علامت تانیث ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ مؤنث ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہے وہ آپ دیکھیں گے کون سا لگائیں گے۔ جی اس کے ساتھ اس میں اشارہ آئے گا ھذہ، کیا اس میں اشارہ آئے گا ھذہ، تو یہ قریب کا اشارہ ہو گیا۔ اور اگر بعید کا کرنا ہو تو کہیں گے تلک ساعتن، اور قریب کا کرنا ہوگا تو ھذہ ساعتن، تلک ساعتن۔ آگے لفظ آ گیا طلابن، طلابن دیکھیں یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، واحد ہے یا جمع ہے، یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو جب ہم مؤنث اور مذکر میں دیکھیں گے تو یہ مذکر ہے طلاب، یہ طالبن کی جمع ہے، طلاب جمع مذکر ہے، اور پھر طالبن یہ واحد ہے اور اس کی جمع طلاب آتی ہے۔ تو اب دونوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک تو مذکر کا اور دوسرا جمع کا، اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ ذکر کریں گے۔ تو اگر تو قریب ہے تو اس کے ساتھ آئے گا ہؤلاء طلابن، اور اگر دور کھڑے ہیں تو آئے گا اولئک طلابن، ہؤلاء طلابن، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہ طلباء ہیں، یہ طالب علم ہیں، اور اگر دور ہوگا تو وہ طالب علم ہیں۔ آگے آگے طالبات، یہ بھی اسی طرح دیکھا جائے گا مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو یہ مؤنث ہے، طالبات کی یہ جمع ہے، تو اس کے ساتھ بھی اگر آپ وہی اس میں اشارہ دونوں لگیں گے، کیونکہ جمع میں قریب اور بعید کے لیے، مؤنث اور مذکر کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے، اور قریب اور بعید کے اعتبار سے الفاظ کا فرق ہے۔ تو قریب کے لیے ہؤلاء طالبات، اور دور کے لیے اولئک طالبات۔ اب آگے دیکھیے مسلمون آ گیا، تو مسلمون میں بھی یہی دیکھیں گے مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو یہ مذکر ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اور مسلمون اس کے مقابلے میں جو مؤنث کا صیغہ آتا ہے مسلمتن آتا ہے، تو اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ لگے گا آئے گا ھذا مسلمون، اور اگر دور ہو تو ذالک مسلمون۔ آگے کافرتن، کافرتن تو اس کی یہ مؤنث ہے، تو ھذہ کافرتن یا تلک کافرتن۔ تو بیٹا اب یہاں دیکھیں آپ کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے وہ 6 کالم، 6 رو، یہ 6 شکل میں تقسیم کیے گئے، اور الفاظ بھی یہاں پر 1 2 3 4 5 6 ہیں، تو ایک خانے میں یہاں پر آپ ایک ہی لفظ لکھیں گے، تو یا لکھ دیں ھذا کتابن یا لکھ دیں ذالک کتابن، دونوں الفاظ نہ لکھیں اس لیے کہ یہاں جگہ تنگ ہے، تو پھر اس طرح وہ لکھائی صاف نہیں رہے گی، اس لیے ایک خانے میں ایک ہی لفظ لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں السوال الخامس کی طرف، معرفہ کی اقسام، یعنی معرف بالنام اور علم، ضمیر، اسم اشارہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی اور اس سے وابستہ سبق میں بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور وہاں پر سرخ رنگ روشنائی میں لکھی گئی ہیں، تو یہ آپ نے تمام تعریفات یاد کرنی ہیں۔ یہاں دیکھیے اسم اشارہ کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے، اسی طرح علم کی تعریف یہ لکھی ہے، ضمیر کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے، اور معرف بالنام کی یہ تعریف سرخ رنگ کی روشنائی میں لکھی ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اور اب آخر میں دیکھیے سوال السادس ہے، اس میں ضمیر اور اس میں یہاں پر اس میں جو سوال السادس میں جو ذکر کیا گیا اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ کی گردان کو ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ 2 چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ایک تو یہاں پر ہم نے یہ اس صفحے پر یہ ہم نے ضمیر
ہوا ہما ہم یا ہما ہننا، یہ گردان کے ہم نے 14 سیغوں والی ضمیر کی گردان ناخنوں تک پڑھی ہے، یہ یاد کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ہم نے آج یہ جدول پڑھا ہے ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، یہ یاد کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ مرتبہ ہیں، تو یہ اگر یاد کریں گے تو آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کو آپ یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔